السلام علیکم۔ المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی میزبان اندلیب زہرا ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہے اور پیام زینب کا ایک نیا دیا جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نہیں بلکہ ہم سب مل کے ایک نئی شمع روشن کریں گے۔ اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کو جناب سیدہ شہزادی کونین کا جشن ولادت کی مبارکباد پیش کروں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ہم سب کو کنیزان جناب فاطمہ زہرا میں شامل کرے اور غلامان جناب سیدہ زہرا میں شمار کرے۔ پچھلا پروگرام ہمارا شہزادی کونین کے موضوع پر ہی تھا اور یہ پروگرام بھی ہم انہی کو ہدیہ کریں گے۔ ہماری ہر سانس، ہمارا ہر لفظ، ہمارا ہر پروگرام انہی کے لیے ہدیہ ہے۔ تو بہرحال جناب سیدہ چونکہ ام الاولا ہیں، اس لیے آج انہی کے حوالے سے، انہی کی ذات مبارکہ سے ہم نے ایک موضوع لیا ہے۔ اصل میں ہماری ایک بہن ہے ورجینیا میں، کوثر حسنین صاحبہ، انہوں نے یہ موضوع انتخاب کیا اور کہا کہ میری فرمائش پہ آج کے دن یہ موضوع خاص طور پہ رکھا جائے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چونکہ یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس میں آپ کی فرمائشیں، آپ کی باتیں ہمارے سر آنکھوں پر، مفید مشورے ہمارے سر آنکھوں پر، تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بہن کہتی ہے کہ اس میں یہ بات بیان کریں، اس میں یہ موضوع لے کر آئیں، تو ظاہر ہے کہ میں جو موضوع لے کر آتی ہوں آپ کے کہنے پہ لے کے آتی ہوں۔ تو یہ پروگرام خاص طور پر کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوثر حسنین صاحبہ کے نام ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں حقوق کی اور اس میں بات آتی ہے بیوی کے حقوق کی یا بات آتی ہے ماں کے حقوق کی یا باپ کے حقوق کی، تو انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اولاد کے حقوق پہ بات کریں، کیونکہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اگر آپ اولاد کو اچھے انسان بناتے ہیں تو ہی جا کے وہ اچھے انسان بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور انہیں صحت کلی عطا کرے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے اور اپنے تمام بھائیوں سے یہی عرض کروں گی کہ یہ پروگرام آپ کا ہے، آپ اس میں جیسے ہمیشہ شرکت کرتے ہیں فون کال کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، آج بھی ضرور ہمیں اپنے اچھے خیالات سے نوازیے گا، کیونکہ آپ کی کال کرنے سے پروگرام میں طاقت آتی ہے، پروگرام میں رونق آتی ہے اور اسی سے آپ کی بات ہمارے دل تک اترتی ہے اور باقی سب لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس پروگرام کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی خواہش انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، غوثیاء نے کی۔ تو اولاد ایسی نعمت ہے جس سے نہ صرف انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اثاثہ ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے دلی اطمینان، دلی مسرت اور دلی سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اولاد پروردگار عالم نے نعمت بنا کے دی، چونکہ نعمت ہے اس لیے نعمتوں کے بارے میں پروردگار پوچھ بھی کرے گا۔ اور چونکہ باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے اور اس سلطنت میں اس سلطنت کا سربراہ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اب باپ نے اس سلطنت کو چلانا ہے اور ماں اس کی معاون و مددگار ہے، اور بچے اس گھر کی رونق ہیں، اس گھر کے پھول ہیں۔ بچوں کو ویسے بھی جنت کے پھول کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کا سلوک کرو اور انہیں چومو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے چہرے کو زیادہ سے زیادہ چوما کرو، اس لیے کہ ہر بوسے کے بدلے جنت میں تمہیں درجہ ملے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کرو۔ دیکھیں وہ جو اولاد میں اور ماں باپ کے درمیان ایک جنریشن گیپ کہہ لیں یا ایک وقت کا ایک جو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، جب کھیلتے ہیں تو بچے ماں باپ سے مانوس ہوتے ہیں، خاص طور پہ باپ سے۔
انسیت کا اظہار ہوتا ہے، قربت کا احساس ہوتا ہے، بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، بچوں میں ادب اور تمیز بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ آپ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے، اور جب انہیں پکڑ لیتے تو پھر اپنی باہوں میں بھر کے ایک ہاتھ سر پہ رکھتے، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اور انہیں چوما کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سرکار دو عالم اسی طرح بہت بےتابی کے ساتھ چوم رہے تھے، تو ایک شخص وہاں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے 7 بیٹے ہیں اور میں نے تو آج تک ان میں سے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا تیرے دل سے رحم کو نکال لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور جب وہ شخص محفل سے اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ محبت، یعنی ایک وہ نعمت جس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جن پودوں کی نگہداشت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے وہ پودے زیادہ اچھے طریقے سے پھلتے پھولتے ہیں اور پنپتے ہیں، اور ان کی نشو و نما زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بہت اہم بات کہی بچوں کے معاملے میں، اور کہا کہ جب بچوں کے ساتھ تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کیا کرو۔ اس سے والدین کی اپنی بھی تربیت ہوتی ہے کہ انسان، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایفائے عہد نہیں ہے تم میں تو ایمان نہیں ہے، تو وہ ایفائے عہد اگر تم بچے کے ساتھ کرتے اور نہیں نبھاتے تو پھر تمہارا اپنا ایمان ایک تو متزلزل، دوسری جانب بچے کی شخصیت پہ بھی غلط اثر ہوگا، اور بچہ جو ہے وہ بھی تم سے ناراض رہے گا، اس کا دل راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ہمارے دین نے کہیں، لیکن سورہ تحریم میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور یاد رکھو کہ اس پر بہت سخت فرشتے تعینات کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بات انہیں کہی جاتی ہے اس کو ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ مقصد اس آیے کریمہ کو سنانے کا یہ ہے کہ چونکہ باپ گھر کا سربراہ ہے، پروردگار عالم نے سورہ تحریم میں کہ اب بے شمار جگہوں پہ یہ کہا کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی برتاؤ ایسا رکھو، تربیت ایسی دو، گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ تمہارے بچے بگڑنے نہ پائیں، اور تمہارے گھر سے جو انسان بن کے باہر معاشرے میں نکل رہے ہیں وہ معاشرے کے لیے بھی سود مند ہوں، اور قیامت کے دن خود ان کی اپنی ذات بھی ایسی ہو کہ پروردگار عالم انہیں جزا دے۔ اب دیکھیے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، بہت ہی اہم بات ہے یہ، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا تم پر حق ہے، تم جان لو کہ وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، اس دنیا میں اس کے اچھے برے اعمال کے تم ہی ذمہ دار ہو، اس کو اچھی تربیت دینے، خدا اور اطاعت خدا کی طرف اس کی رہنمائی کے سلسلے میں تم جواب دہ ہو۔ اس کے ساتھ اس شخص کی مانند برتاؤ کرو جس سے پتہ ہو کہ اچھے اعمال کرے گا تو جزا ملے گی، برے اعمال کرے گا تو اس کی سزا ہوگی۔ اب دیکھیے کتنا مکمل امام کا فرمان ہے یہ، کہ اولاد کے ساتھ محبت ہے، وہ ضروری، وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، اور جب وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے تو اس کا تم پہ حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ تم اسے تربیت دو، تم اسے اچھے اخلاق سکھاؤ، تم اسے اچھے دین کی اچھی باتیں بتاؤ، اور اسے اچھے سے اچھا انداز فکر اور انداز زندگی اختیار کرنے کی طرف راغب کرو، اور اسے ایک جیتا جاگتا انسان سمجھو، اور ایسا انسان سمجھو جسے یہ معلوم ہے کہ میں برے اعمال کروں گا تو سزا ملے گی، اچھے اعمال کروں گا تو اس کی جزا بھی ہے۔ یعنی اپنے بچے کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرو، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ دیکھیے ہمارا دین فطرت ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہی جاتی، کوئی بات ایسی نہیں بتائی گئی، کوئی حکم ایسا صادر نہیں کیا گیا جو ناممکن ہو یا جس کا ہم پر منفی اثر مرتب ہوتا ہو۔ یہاں جو بات
بتائی گئی، جو بھی کرنے کے لیے کہا گیا، وہ خود ہماری اپنی زندگیوں کے لیے، ہمارے اپنے معاشرے کے لیے، ہمارے اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ ہر بات جو دین اسلام میں حکم بن کر آئی وہ دراصل ہماری اپنی سہولت اور ہماری اپنی آسانی کے لیے ہے۔ تو چونکہ آپ کہیں گے کہ اولاد کے حقوق کہاں گئے، یہ تو پھر وہی ڈرانے والی باتیں ہیں، تو یہ ساری باتیں تعارف میں کروانا ضروری تھا تاکہ معلوم ہو کہ اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ ہماری ایک استاد محترم پروردگار عالم ان کے درجات بہت بلند کرے، وہ بہت ہمیشہ مسکرا کے کہا کرتی تھی کہ والدین اپنے بچے کو اچھی سے اچھی خوراک دیتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس دیتے ہیں اور ہر وقت بچے کو پروٹیکشن دیتے ہیں، کہیں راستے میں، کہیں جہاں پڑھنے جا رہے ہیں یا جس ادارے میں کام کرنے جا رہے ہیں، انہیں کوئی ایسے حالات نہ ملیں، کوئی ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو یا جس سے وہ ہرٹ ہو سکتے ہوں۔ میں نے کہا لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے تو جنت میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ماؤں کے دل نازک ہوتے ہیں، فوراً سمجھتی ہیں کہ بچے کے لیے اگر کہا کہ بھی اسے جنت ملے یا جنت میں جائے تو نعوذ باللہ شاید کوئی زندگی کم ہو جانے کی بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی خوبصورت باتیں ہیں، ہم اگر ان باتوں کو اپناتے ہیں تو خود ہماری اپنی زندگیاں سنور جاتی ہیں، خود ہماری اپنی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے پاکستان میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر شعیب احمد تو ان کا ایک دفعہ میں کچھ ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی اور ان سے چونکہ بات بھی بہت ہوتی ہے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بچے کی شخصیت اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بننا شروع ہو جاتی ہے اور پہلے 7 سال میں وہ مکمل شخصیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نیا بچہ آئے یا ہماری فیملی ممبر میں اضافہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ بچے کے آنے سے پہلے ہی اس کے آمد کا استقبال شروع کر دیں۔ وہ کیسے؟ پہلے وہ اپنی تربیت کریں، پہلے وہ خود کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم اس قابل ہیں کہ بچے کی تربیت کر سکیں، ایسا ماحول دیں، پھر ماں کو ایسی خوراک دیں جس سے بچہ جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہو اور ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہو۔ تو اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالیں، اس دین کی تعلیمات کو لے کر آگے چلیں گے تو انسان کی زندگی میں خوبصورتی آئے گی، تو بچوں کی زندگی میں خوبصورتی آئے گی۔ تو اب میں بچوں کے حقوق بتانا چاہوں گی۔ اس سلسلے میں اگر میری کوئی بہن یا میرا کوئی بھائی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے، اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا چاہے، ہماری معلومات میں اضافہ کرنا چاہے تو ہمیں اس سے بہت خوشی ہوگی، اس لیے کہ میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے۔ آپ کے فون کال سے ہمیں اور حوصلہ ملتا ہے۔ پچھلے پروگرام کو آپ نے جتنی خوبصورتی سے سجایا، جتنی فون کالز کی، جتنا سب نے اپنا اپنا کلام سنایا، اپنی اپنی بات سنائی، اس سے ہمارا اور حوصلہ بڑھا۔ ہر پروگرام کے بعد ناظرین میرا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور مجھے اور آگے خوشی سے آگے جانے کا جو ہے وہ شوق اور زیادہ میرا زندہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کرتی ہوں کہ ہر پروگرام اگلے پروگرام سے بہتر کروں اور اللہ پروردگار عالم اور آپ کا تعاون اسی طریقے سے جاری رہا، اللہ کی مدد رہی تو انشاءاللہ ہمارا سفر آگے کی جانب رہے گا۔ اس لیے یہ پیام زینب ہے اور پیام زینب کو پروردگار عالم نے ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب میں بات کروں گی کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے نے جو کچھ بھی بننا ہو وہ پہلے 5 سال میں بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میری نظر سے گزری جس میں فرمایا کہ اس 5 سال میں وہ عرصہ بھی شامل ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو دیکھیے بچے کی تربیت وہیں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں جس ماحول میں رہتی ہے، جیسی خوراک کھاتی ہے، جیسی سوچتی ہے، اس بچے کا دماغ اسی کے مطابق پروان چڑھتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ بہرحال جو بچہ اپنے والدین پر
اپنے حقوق رکھتا ہے، ان حقوق میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے، جیسے میں ڈاکٹر شعیب احمد کی بات بتا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بچے کا حق تو پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اچھی خوراک کھائیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھے ماحول میں رہیں، اور پھر تاکہ بچے کی تربیت اچھے ماحول میں کر سکیں۔ تو دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ بچے کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ ماں باپ اس کا بہترین نام رکھیں۔ دیکھیے بہت ساری، چونکہ میں ایک استاد بھی ہوں تو بہت ساری بچیاں پاس آتی ہیں، کبھی کسی کا نام سن کے حیرت سے دیکھتی تھی کہ بھئی اس نام کا کیا مطلب ہے، نہیں میم نام تو نہیں پتا، بس میرے پاپا فلاں ملک میں رہے تو وہاں انہیں یہ نام اچھا لگا، یا فلاں چیز بہت اچھی لگی، یا فلاں۔ تو نام، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کو آسن نام دو، اس لیے کہ نام کا شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ بچے کو جس طرح کے نام سے پکاریں گے اسی طرح کی اس کی شخصیت بنے گی۔ بچے کو کوشش کریں کہ پورے نام سے پکاریں، محبت سے پکاریں، اور اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جب بھی اس کا نام لیں تو اسے پیار سے پورے نام ہی کے ساتھ پکارنے کی کوشش کریں۔ جو بچوں کے نام عرف کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، جیسے بیبی ہو گیا، ببلی ہو گیا، پپو ہو گیا، کئی ایسے ناموں کو، منا، اور اس طرح سے ناموں سے بچوں کو پکارا جاتا ہے، تو بچوں کی شخصیت بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جسے بار بار جس انداز سے پکارا جائے گا، جس نام سے پکارا جائے گا، اس کی شخصیت اسی کے مطابق بنے گی۔ تو کوشش کریں کہ صالحین کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں۔ اول تو انبیاء کے نام پہ بچوں کے نام رکھنے چاہیے، ائمہ طاہرین کے نام پہ بچوں کے نام رکھنے چاہیے، پھر جو برگزیدہ صحابہ کرام ہیں ان کے نام پہ بچوں کے نام رکھنے چاہیے، اولیاء کے نام پہ، یا جو بھی صالحین ہیں یا صالحات ہیں ان کے نام پہ بچوں کے نام رکھنے چاہیے، تاکہ بامانی نام ہو۔ اور یہ بچے کا حق ہے والدین پر کہ اسے اچھا نام ملے۔ جو نام اس کو ملے گا والدین کی جانب سے، وہی نام معاشرے میں چھاپ بن جائے گا، اور اسی چھاپ کا اثر اس کی شخصیت پر بھی ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حق جو بچہ اپنے والدین پر رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے نام سے پکارا جائے، اسے اچھا نام دیا جائے۔ اس کے بعد بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ کوئی اس کا بزرگ، کوئی صالح شخص اپنے ہاتھ سے پہلی غذا اس کے منہ میں ڈالے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عرب میں کوئی بچہ آتا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، تو اس دنیا میں آتا تو اس بچے کو اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈالا جاتا۔ آپ ایک بے شمار کتب میں یہ واقعات درج ہیں، آپ چھوارا منگاتے، اسے چباتے اور پھر اس کا رس اس کے منہ میں ڈالا کرتے، تاکہ بچے کے اندر جو غذا جائے وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کرتا ہو۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے بچے کا کیا حق ہے اپنے والدین پر کہ کسی نیک صالح شخص کے، بزرگ کے ہاتھ سے اس سے پہلی غذا دی جائے۔ اس کے بعد بچے کا والدین پر حق ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ جب اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو اس سے الصبیان جو ذہنی بیماریاں ہیں اور خلل شیطان سے بچے کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور یہاں اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے یہ اذان سنتا چلا آیا ہے، اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ ان سے خلل شیطان سے محفوظ رہے۔ یہ بچے کا حق ہے والدین پہ۔ اب اذان کون دیتا ہے، کیا دیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ باپ خود صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے اور اپنے بچے کے کان میں اذان دے۔ باقی جو جس کی فیملی کی جو روایات ہیں، ماحول اور معاشرے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد
بچے کا حق والدین پر یہ ہے کہ اس کی خیر و عافیت کے لیے، اس کی زندگی کی برکت کے لیے اس کے حق میں دعا کی جائے۔ دیکھیے، دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو دل و جان کے ساتھ اپنا لیا ہے، اب آپ اس کے خیر و شر کے مالک ہیں، جیسا کہ میں نے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان پڑھا کہ وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، اس کے اچھے برے اعمال کے تم ذمہ دار ہو، وہ اچھا کرے گا تو بھی تم پر اس کا ذمہ ہے اور برا کرے گا تو بھی تم پر اس کا ذمہ ہے، اور لہٰذا بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے، اس کی زندگی کی برکت کے لیے دعا کی جائے۔ اس کے بعد بچے کا اپنے والدین پر یہ حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اب دیکھیے، یہاں ان لوگوں کو اسلام کی تمام جو احکامات ہیں، جو صاحبان حیثیت ہیں، ان کے مطابق ہی ہیں۔ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان پر وہ فرمان لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ انسان جب خود اتنا اس قابل ہو جائے کہ کمائے، اگر والدین اس کا عقیقہ نہیں ادا کر سکتے تو یہ شرعی مسائل ہیں، یہ بعد میں کبھی ڈسکس ہوں گے، تو وہ انسان اپنا عقیقہ خود بھی دے سکتا ہے، لیکن بچے کا والدین پر یہ حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے پھر، اور عقیقے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ اس میں گروی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچہ بہت پھلتا پھولتا ہے اور اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے کا جو والدین پر حق ہے، اور وہ بہت بڑا حق ہے، وہ حق یہ ہے کہ اسے رزق حلال دیا جائے، یعنی جو کمائی بچے کو دی جاتی ہے، جو روزی بچے کو دی جاتی ہے، وہ روزی حلال کی ہو، رزق حلال بچے کو ملے، اس کے اندر حرام کی کمائی نہ جائے۔ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ان کے بچے کے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ غذا کیسی ہے، اس غذا کا مقصد کیا ہے، کیا اس غذا کا مقصد صرف بچے کی جسمانی نشو و نما ہے یا روحانی نشو و نما بھی ہے۔ تو اس میں ناظرین ایک کال آئی ہے، میں کال وصول کر کے پھر انشاءاللہ اس سے آگے حقوق بتاتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام شمع ہے، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں۔ جی شمع صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ کی کال تو ہمارے پروگرام کی رونق ہے اور ہمارے پروگرام کی بہت شان بڑھاتی ہے۔ جی کہیے۔ بس آپ کی محبتیں ہیں جو ہمیں آپ تک کھینچ لاتی ہیں، اور آپ کا پروگرام ہے جو ہمیں بہت پسند ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو کال کرنے سے جو ہے وہ کبھی اوائڈ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی کال ہم کرتے ہیں ضرور آپ کو۔ بہت شکریہ، اور آپ کی کال کا ہمیں انتظار ہوتا ہے۔ آپ کا موضوع جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بچوں کے بارے میں، بچوں کے حقوق کے بارے میں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ جنت کے پھول ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا سب سے پہلا فرض تو یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی اچھی نگہداشت کرنے کے لیے سب سے پہلے خود مثال بن کر دکھائیں۔ خود مثالی بنیں گے تو پھر جو ہے بچے جو ہیں وہ اسی چیز کو کاپی کریں گے، اسی چیز کو فالو کریں گے۔ اور یہ کہ جب بچے ذرا تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایجرز ہو جاتے ہیں، تو انہیں کسی چیز پر فورس نہ کریں، کیونکہ یہ ایج جو ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی اس طرح کی ہوتی ہے، تو فورس نہ کریں اور انہیں جو ہے وہ کنونس کریں، انہیں ٹھیک ہے بتائیں، ریزنز بتائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدے مند ہے اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے۔ جی، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک مرتبہ پھر ہمارا دل جیت لیا اور سب سننے والوں کا دل جیت لیا۔ میرا خیال ہے کہ کال کٹ گئی۔ جی ہلو ہلو، جی ہاں جی، درمیان میں کوئی اور کال آ رہی تھی، وہ شاید مس ہو گئی۔ جی شمع صاحبہ، تو اب چونکہ ایک سیگمنٹ آپ کے نام کر دیا ہم نے، ریسیپی سیگمنٹ، تو آپ کوئی ریسیپی بتائیں گے؟ میں چاہوں گی کہ آج آپ کوئی ہلکی پھلکی سی لائٹ سی کوئی ایسی چیز جو فوری طور پہ بچوں کو بھی پسند آئے اور وہ کھا لیں اور بڑوں کو بھی پسند آئے، مائیں جب کچھ نہ بنا سکیں تو بنا دیں وہ۔ جی، وہ اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو ہلکی پھلکی سی سیلڈ ڈریسنگ بنانی بتا دیتے ہیں، جو کہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اور یہ کہ سیلڈ ڈریسنگ ہمیں بازار سے جو ہے جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آرٹیفیشل پریزرویٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ ایک باؤل میں جس میں آپ نے سیلڈ بنانا ہے اس میں 2 ٹیبل اسپون صرف اولیو آئل کے ڈال دیں، اور وہ شیلڈس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باریک پنک پیاز جو ہوتے ہیں وہ باریک کاٹ کے، نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ ڈال کے، اور لائم
लाइम और लाइम जेस्ट, जो कि लाइम का छिलका ऊपर से कद्दूकश करके उतारें तो वो जेस्ट होता है उसका, और एक लाइम और उसका जेस्ट डाल दें। आपकी बेसिक सैलेड ड्रेसिंग जो है वो तैयार है। उसके ऊपर आप सारा सैलेड जो है वो काट कर डाल दें, प्याज, टमाटर, खीरे, जो भी चीज आपको पसंद है, एवोकाडो, सब चीजें डाल के मिक्स करके बहुत बेसिक और बहुत लाइट सी सैलेड ड्रेसिंग आपकी तैयार है। तो क्या हम इसमें कोई फल भी डाल सकते हैं? अगर बच्चों को एप्पल पसंद हो या बनाना पसंद हो, डाल सकते हैं या सिर्फ वेजिटेबल ही रखी जाए? वेजिटेबल डालें, फल डालें, जो भी, नट्स भी डाल सकते हैं। अच्छा। आप ये एक बेसिक रेसिपी है सैलेड ड्रेसिंग की। बहुत ही नट्स डालिए, फ्रूट्स डालिए, वेजिटेबल्स डालिए, जो चीज मर्जी डालिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमा। एक मरतबा फिर आपकी कॉल बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारे अंदाज में आपने बताया और आपकी बातें खुद फूलों की खुशबू के रखती हैं और ऐसी हवा में आप पत्तियां बिखेरती हैं खूबसूरत सोच की और खूबसूरत फ़िक्र की। आपने कहा कि बच्चे जन्नत के फूल हैं। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि बच्चे जो हैं वो जन्नत के बाग के फूल हैं। तो ज़ाहिर फूल की हिफाजत की जाती है, उन्हें अच्छे अंदाज में रखा जाता है, उन्हें पाक पाकीज़ा पानी दिया जाता है ताकि तरोताज़ा रहें। फिर आपकी बात बहुत ही बेहतरीन बात कि खुद मिसाली बने। अगर माँ बाप खुद मिसाली नहीं होंगे तो ज़ाहिर बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? जी, और कुछ कहेंगी आप? बस ये कि हम आपके प्रोग्राम को बेहद पसंद करते हैं और हम जो है इंतजार करते रहते हैं कि कब आपका प्रोग्राम आए और हम अपनी जो है वो पसंद का इजहार आपसे करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह परवरदिगार आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया शमा साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, मैं शमा साहिबा से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है तो प्रोग्राम को आपकी कॉल का इंतज़ार रहता है। और ये मुझे उस वक्त बहुत खुशी होती है जब बहनें मुझसे पूछती हैं कि जो शमा गौरी साहिबा ने इस दफ़ा जो रेसिपी बताई थी वो क्या थी। इस दफ़ा उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पिछले प्रोग्राम में उन्होंने जनाब सैयदा अस्सलाम अलैहा के शान के बारे में जो खूबसूरत अंदाज से बयान किया तो वो नाकाबिले फरामोश है। तो ये एक ऐसी खिदमत है बहन जो आप वर्जीनिया में बैठकर तमाम आलमीन इस्लाम के लिए, सॉरी आप कैलिफोर्निया में बैठकर आप तमाम आलम इस्लाम के लिए सरंजाम दे रही हैं। तो अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ाए खैर दे। तो आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्रोग्राम को आपकी कॉल अच्छी लगती है। तो ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप सबका प्रोग्राम है, आप इसमें हिस्सा लें। अपने इसी तरीके से आपकी फ़ोन कॉल्स प्रोग्राम की शान बढ़ाती हैं। और मैं अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से कहूँगी, अपने भाइयों से कहूँगी कि उस प्रोग्राम में जैसे वो हमेशा हिस्सा लेते हैं ज़रूर आज भी हिस्सा लें। जी, तो अब मैंने जो ये बात कर रही थी कि रिज़्क़े हलाल, बच्चे का ये हक़ है अपने वालिदैन पर कि उसे रिज़्क़े हलाल दिया जाए, उसे पाक रोज़ी दी जाए, उसे पाक रिज़्क़ दिया जाए। देखिए, माएँ अपनी बेटियों को यही कहती हैं, अपने बच्चों को यही कहती हैं कि देखो, जब मेरी अम्मी ये बात करती थी तो उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती थी कि ये मैंने दुरूद शरीफ वाले हाथों से पकाया खाना, खाओ, ज़रूर कोई नहीं, इससे पेट में दर्द नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो समझ नहीं आती थी कि दुरूद शरीफ वाले हाथों से कैसे पकाया। अब समझ आती है कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलाम और दुरूद भेजते हुए वो खाना पकता था। तो ये फ़र्ज़ है माँओं का कि अपने बच्चों को पाक पाकीज़ा हाथों से, पाक पाकीज़ा अंदाज से खाना पका के दें। और बाप का फ़र्ज़ है कि वो पाक पाकीज़ा रिज़्क़ लेकर आए। आज जो वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, या हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या हमारे बच्चे बदतहज़ीबी का शिकार हैं, तो उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि वालिदैन जो हैं अपनी खुराक जो उन्हें देते हैं, अपना रिज़्क़ जो वो घर में लाते हैं, उसके बारे में कई वालिदैन ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते कि क्या ये रिज़्क़ हलाल है या नहीं। तो रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। दीन ने सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो रिज़्क़ हलाल पे दिया कि जिसे हलाल रिज़्क़ कमाना आ गया तो अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते आसान कर देता है, खुद ब खुद सहूलतें पैदा होती चली जाती हैं। ये जो हमें डर होता है ना कि इतने पैसों में गुजारा नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है। खुदा बरकतें देता है, खुदा इज़्ज़तों में इजाफ़ा करता है, खुदा आसानियों में इजाफ़ा करता है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या हमारी ज़िंदगी में कांटे भी ज़्यादा बिखरते हैं, ज़िंदगी को ख़तरात भी ज़्यादा होते हैं। दीन की सारी बातें हमारी आसानी के लिए हैं, हमारी सहूलत के लिए, अगर हम सोचें तो। उसके बाद अभी जो शमा बहन ने भी बात की कि बच्चे
تبھی اچھے انسان بنیں گے جب ماں باپ خود مثالی ہوں۔ تو اسلام نے بچے کا ایک حق جو والدین پر رکھا، وہ حق یہ ہے کہ ماں باپ خود ان کے لیے رول ماڈل بنے۔ رول ماڈل کیسے بنے؟ اب دیکھیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے اور یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پہ گپیں لگا رہی ہے، اس کی بات کی، اس کی بات کی، اس کے لباس پہ تنقید کی، اس کی بات پہ تنقید کی، غیبتیں کی، اور پھر بچے سے کہے کہ دیکھو بچے سچ بولا کرو، دیکھو بچے دوسروں کی غیبت نہ کیا کرو، اچھے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا کھیل رہا ہے، اسے کیا پتا؟ ہم جو بات کر رہے ہیں فون پر یا ویسے آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو بچے کو کیا پتا؟ بچے کو پتا ہے۔ آہستہ 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 جیسے جو ماحول شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، ایسے ہی جو باتیں اس کے کان میں پڑ رہی ہیں لاشعوری طور پر، وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آہستہ 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 اس کی شخصیت اس کے مطابق بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی جگہ لے لیتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جو سورہ تحریم کی آیہ کریمہ میں نے آپ کو سنائی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے بچانے کا مقصد کیا ہے؟ کیسے بچائے گا؟ اعمال اچھے کر کے، اپنے گھر میں رزق حلال لے کر آئے گا، اور اپنے آپ کو ایسا بنا کے بچوں کے سامنے پیش کرے گا کہ بچے اسے فالو کریں۔ اگر یہ کہے کہ جی دین اسلام تو دین فطرت ہے، دین اسلام تو بچے انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے، ساری باتیں کرتے رہیں، اور یہ کہے کہ بیٹا 5 وقت میں دن میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو بچہ کیسے آپ کی بات کو فالو کرے گا؟ کیسے آپ کی بات مانے گا؟ لیکن جب روزانہ 5 مرتبہ آپ ایک عمل کرتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ دیکھے گا، خود بخود آپ کے پیچھے چلے گا، بچہ خود بخود آپ کی کاپی کرے گا۔ پہلے وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جوان بچہ آپ کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سچ بولیں گے، دنیا میں خود اپنے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھیں گے، اپنے آداب اور اپنے طور طریقوں پر نظر رکھیں گے، تو بچہ آپ کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، بچہ فخر سے کہے گا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ بچے جب ماں باپ کو نیگیٹو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے جب ماں باپ کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں، تو بچے بہت برا محسوس کرتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے۔ کبھی کوئی بچہ یہ اپنی کلاس میں کھڑا ہو کے نہیں کہے گا کہ میرا باپ جھوٹا ہے، میری ماں یہ کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے ماں اور باپ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ماں اور ان کا باپ ان کے لیے ہیروز ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہیروز کو ہیروز لائک ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بچوں کا ایک بہت اہم حق جو والدین پر ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے، بچوں کے درمیان انصاف قائم کیا جائے، بچوں کو مساوات کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو تو گود میں بھر کے خوب چوم رہے ہیں اور خوب پیار کر رہے ہیں، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ ساتھ حسرت سے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، اس سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک بچہ دوسرے بچے کے مخالف ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بہت خوش تھا، تو آپ نے فرمایا تیری خوشی کی وجہ؟ اس نے کہا کہ دیکھیں میرے والدین نے مجھے غلام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کسی اور کو بھی دیا تمہارے بہن بھائی کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا کہ یہ غلام واپس کر دو، اس لیے کہ اس سے تمہارا بھائی تمہارے معاملے میں تمہارا مخالف ہو جائے گا اور حسد کا شکار ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے ایک بچے کو زیادہ پریفر کر کے، ایک بچے کو زیادہ پیار کر کے دوسرے بچوں کا مخالف بنا دیتے ہیں۔ دوسرے بچے اس کے ساتھ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر وہ بدسلوکی کرتے ہیں، اس کی چیزوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے بچوں کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، وہ انہیں کرمنل بنائے گا، وہ انہیں نفسیاتی طور پر بہت پیچھے دھکیل دے گا۔ اس لیے
کوشش کریں کہ بچوں کو عدل کے ساتھ رکھیں. ایک کو اگر پیار کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی کریں. ایک کو گود میں لیا تو بہانے سے دوسرے کو بھی گود میں لیں. ایک کے ساتھ کھیلتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ بھی کھیلیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ بچوں کی خصوصیات، کچھ بچوں کے اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں سے الگ ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پیار کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ دوسرے بچے زیادہ محرومی کا شکار نہ ہوں یا ذہنی پسماندگی کا شکار نہ ہو جائیں کہ مبادا وہ آگے چل کے اس کے ساتھ دشمنی کی حد تک برا سلوک کرنے پہ آ جائیں. پھر بچے کا ایک اور حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھا ماحول دیا جائے. اب دیکھیے، ایک مرتبہ میں چلتے چلتے کسی خاتون سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری بچی کی ٹیچر اس سے اتنی ناراض کیوں رہتی ہے. میں نے کہا کہ بھئی کیوں ناراض، کیا بدتمیزی کرتی ہے یا مس بیہیو کرتی ہے یا کیا وجہ؟ کہتے نہیں ایسی تو میری بچی تو بڑی خاموش سی ہے، بس اب مجھے بلایا انہوں نے اسکول تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بچی بہت کمزور ہے. کہتے ہیں دیکھو میری بچی اتنی صحت مند ہے، کمزور کیسے ہے؟ میں تو اسے یہ کھانے دیتی ہوں، یہ غذائیں دیتی ہوں، فلاں چیز پکا کے دیتی ہوں، ایسا ناشتہ اور ایسا لنچ اور ایسا ڈنر، تو میری بچی کہاں کمزور ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بچے جسمانی طور پر ہی صرف کمزور یا موٹے نہیں ہوتے، ذہنی طور پر ان کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، اور ذہنی طور پر صحت مند ہونے کے لیے بہتر ماحول کی ضرورت ہے. بہتر ماحول سے مراد یہ ہے صاف ستھرا ماحول، بچے کو صفائی کا خیال رکھا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کیا ہے. اپنی چیزوں کو والدین اگر طریقے سے رکھنا جانیں گے تو بچے بھی ان سے وہی سیکھیں گے. اگر والدین اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھیں گے، اگر والدین بچوں کو صاف ستھرا نہیں رہنا سکھائیں گے تو بچوں کی عادتیں وہی پختہ ہو جائیں گی. پھر ماحول میں وہ صفائی جو رویوں کی صفائی ہوتی ہے، دین کی طرف راغب ہوں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگا جائے، دین کی باتیں گھر میں ہوں، محبت اور ایثار کی باتیں گھر میں ہوں، ایک دوسرے کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہو، آپس میں محبت اور یگانگت ہو. یہ صاف ستھرا ماحول ہے. صاف ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ماحول پولوٹیڈ ہے، یہاں دھواں زیادہ آتا ہے یا گرد و غبار زیادہ آتا ہے تو یہ ماحول اچھا نہیں ہے. نہیں، ماحول وہ اچھا ہے جہاں دین کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، جہاں دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. والدین اپنے بچوں کو ایک ہیلدی ایٹماسفیئر دیتے ہیں، بچوں کو ایک ہیلدی ماحول دیتے ہیں جس میں پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے اور آپس میں دکھ سکھ شیئر کرنے کی بات ہے. آپ بعض مائیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ اگر ان کا بچہ کوئی چیز کھا رہا ہے، راستے میں کچھ گزرنے والا یا کوئی ویسے ہی کوئی آنٹی کوئی انکل کہے کہ مجھے بھی دو، بچہ کیا دے گا؟ ماں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کہ کہیں میرے بچے کی صحت پہ برا اثر نہ پڑ جائے یا تو دوسرا شاید اس کی چیز کھا جائے گا. بچے کو سکھائیں کہ اگر کوئی اور بھی بچہ کھیل رہا ہے آپ خود بچے کو چیز بانٹ کے دیں، دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں. پھر بچوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ یہ خود اعتمادی بھی آئے گی، دوسروں کو دینا بھی آئے گا. شیئرنگ بہت بڑی عادت ہے اور بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیے. یہ اچھا ماحول ہے اور یہ بچے کا حق ہے کہ اسے اچھا ماحول دیا جائے. پھر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے بہترین تعلیم کا بندوبست کیا جائے، دین کی بھی بہترین تعلیم اور دنیا کی بھی بہترین تعلیم. دین کی تعلیم یہ ہے کہ اسے قرآن پاک نہ صرف پڑھنا سکھایا جائے بلکہ اسے قرآن پاک کو سمجھنا بھی بتایا جائے. جب والدین کی اپنی زندگی دین کے مطابق ہوگی، جب والدین کی اپنی زندگی دین کے راستے پر چلنے والی ہوگی تو ظاہر ہے کہ بچے خود بخود اس ماحول کو لیں گے، ماں باپ کا اثر لیں گے، ماں باپ سے اس سارے ماحول کو سیکھیں گے تو ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی. پھر دنیا کے میں رہنے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی بہترین تعلیم دی جائے، ضروری ہے کہ دنیا کی بہترین تربیت دی جائے تاکہ بچہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکے، کہ دونوں کی کامیابی ہی فلاح کا باعث ہوگی. ظاہر ہے جو دنیا میں ناکام ہے وہ دین میں بھی پھر پیچھے رہ جائے گا، بددلی اس کے اندر آ جائے گی.
تو بہتر انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے اور خاص طور پہ اسے اخلاقیات سکھائے جائیں۔ یہ بچے کا حق ہے والدین پر کہ اسے بہترین اخلاقیات کے ساتھ آراستہ کیا جائے، اس کی شخصیت کو ایسے۔ آپ دیکھیے جنگل کو جنگل کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں بے ربطگی کے ساتھ پودے اور پھول اگے ہوئے ہیں، وہاں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک باغ، ایک چمن، ایک کیاری کیوں دلکش لگتے ہیں، کیوں خوبصورت لگتے ہیں؟ اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ ان کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں پانی دیا جاتا ہے۔ تو بچے تو جنت کا پھول ہیں، انہیں محبت کا پانی دیجیے، انہیں ان کی اخلاقیات سے آبیاری کیجیے کہ بہترین اخلاقیات کی وجہ سے ہی اس دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، اس دنیا میں اس کا انہیں صلہ ملے گا۔ زندگی کتنی آسان ہے، نہ اس سے جینا مشکل ہوگا، نہ اس سے مرنا مشکل ہوگا۔ دونوں دنیاؤں میں انسان ہمیشہ جزا ہی جزا حاصل کرتا رہے گا، تو پروردگار عالم بھی اس سے خوش ہوگا۔ پھر اب دیکھیے کہ بچے والدین کا اثاثہ ہیں، بہت بڑی دولت ہے اولاد، اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا اولاد کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین اثاثہ، بہترین مال جو انسان کے لیے نفع دیتا ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہترین دولت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، اور صالح اولاد۔ تو عزیز بہنوں، صالح اولاد تبھی بنے گی، والدین کے لیے اولاد بہترین اثاثہ تبھی ثابت ہو جب وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کے کہے ہوئے راستے پر چلیں گے اور دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن پھر وہی بات کہ والدین کو اس کے لیے خود مثالی کردار ادا کرنا ہوگا۔ دین کیا کہتا ہے کہ بچے کو بنانے کے لیے، بچے کی شخصیت کی تعمیر کے لیے پہلے 7 سال بچے کے ساتھ کھیلیں، اس سے جی بھر کے پیار کریں، جی بھر کے اسے بوسے دیں، جی بھر کے اسے گلے لگائیں، اس کے پیچھے دوڑیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے اندر اعتماد پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد جب یعنی ان 5 سالوں کو کہا کہ ان 7 سالوں میں بچہ آپ کا آقا ہے اور آپ بچے کے غلام ہیں، لیکن جو اگلے 7 سال آتے ہیں اب بچہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں۔ میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اگلے دوسرا 7 سال کا جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس میں والدین کو چاہیے کہ بچے کو آداب سکھائیں۔ اب بچے نے وہ سارے اعمال جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھے 7 سال، اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ بچے کو بتائیں کہ آپ نے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہر کام کا آغاز کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ بچے کی تربیت اس طرح سے کریں کہ اب بچے کو یہاں چھوٹ نہیں ہے کہ اس نے آداب معاشرت سیکھنے ہیں، اس نے دین کے امور سیکھنے ہیں، دین کی تعلیمات لینی ہے، اور اپنے والدین سے ہر وہ علم لینا ہے جو دین اور دنیا میں اس کی ترقی کا باعث ہوگا۔ جب یہ ہوگا، اب جب اگلے 7 سال کا عرصہ آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اب بچہ آپ کا وزیر، آپ کا مشیر ہے۔ لیکن بچہ چونکہ اب جوان ہو رہا ہے اور اس کی نفسیات بھی مختلف ہو رہی ہے، اب اس کے احساسات بھی تھوڑے بدل رہے ہیں، اب بچے پر اس طرح سے نگاہ رکھیں کہ بچے کو معلوم نہ ہو۔ لیکن اب بچے کی جلوت، بچے کی خلوت، بچے کی محافل، اس کی دوستیاں، سب پر والدین کی نگاہ ہونی چاہیے، لیکن اس خوبصورت انداز سے کہ بچہ اس سے زج نہ ہو، بچے کو معلوم نہ ہو، اور بچے کو اپنا رازدار بنا لیں، بچے کے ساتھ امور خانہ داری ڈسکس کیا کریں، بچے سے مشورہ لیا کریں، بچے سے خریداری کروائیں۔ جب آپ کہیں جانے لگتے ہیں تو بچے سے بھی مشورہ کریں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم نے یہ تحفہ تحائف دینے ہیں، ہم یہ بات کرنے لگے ہیں۔ بات تو ظاہر ہے کہ والدین ہی کی مانی جائے گی، تو لیکن بچے کا مشورہ جب شامل ہوگا تو بچہ اپنے آپ کو باعزت انسان تصور کرے گا۔ دیکھیے دین نے اس بات پر بہت زور دیا
کہ بچے میں عزت نفس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ عزت نفس اسے صرف والدین دے سکتے ہیں۔ بچے کو خود اعتمادی دیں، بچے کو معاشرے میں کامیاب انسان بننے کا حوصلہ دیں۔ جب آپ کہیں سفر میں جاتے ہیں تو بچے کو اچھی سیٹ پہ بٹھائیں، جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، یہ بچے کا حق ہے۔ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، اسے اچھا نام لے کر اچھے انداز سے بچے کو مخاطب کر کے اس سے بات کریں، بچے کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں، بچے کو بار بار ٹوکے نہیں، بچے کو، اور وہ چیزیں جن سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا جس سے والدین کا نقصان ہو سکتا ہے، والدین کو چاہیے کہ بچے کی عمر کے حساب سے ان چیزوں کو اس کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ نقصان نہ ہو، بچہ بھی محفوظ رہے، آپ کا مال بھی محفوظ رہے۔ تو اس کے بعد کہیں جانے لگیں تو بچے کو وہاں اپنے ساتھ رکھیں۔ مہمان اگر گھر میں آ جائیں تو مہمانوں کے ساتھ اسے کھانا کھانے کے لیے بٹھائیں تاکہ بچے میں تمیز آئے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ کیسے شیئر کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ کیسے تمیز کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور مہمانوں کی کیسے تواضع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے ماں اور باپ دونوں سیم پیج پر ہوں، ان کے درمیان باہمی مخالفت نہ ہو۔ اگر باپ کسی بات پر روکے تو ماں کو چاہیے کہ وہ بھی خاموش ہو جائے، اور بچے کو، بہت ساری مائیں ان کے بچے اسی لیے بگڑ جاتے ہیں کہ جب ان کا بچہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں، بچے کو روکتی نہیں ہے، اور اگر باپ نے روک دیا تو باپ کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گی کہ ایسا کیوں کیا۔ اچھی ماں آپ تبھی ہیں جب آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر باپ نے منع کیا تو ماں خاموش ہو جائے، اور اگر ماں نے منع کیا تو باپ خاموش ہو جائے۔ اس سے بچے کو یہ پتا چلے گا کہ جو حرکت وہ سرزد کرنے جا رہا تھا وہ حرکت درست نہیں تھی، اس پر اس کی ماں اور باپ دونوں اس سے خفا ہیں، یا دونوں اسے منع کر رہے ہیں، یا دونوں اسے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا دونوں اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر جہاں ماں اور باپ کے درمیان مفاہمت نہیں ہوتی، دونوں سیم پیج پر نہیں ہوتے، دونوں کی بات ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، ان گھروں کے بچے نفسیاتی طور پر بہت پسماندہ ہوتے ہیں، کرمنلز بن جاتے ہیں، یا بہت ہارش ہو جاتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، یا بعد کی ان کی اپنی جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس میں بھی وہ اتنی کامیابی کے ساتھ گزر بسر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اخلاقی طور پر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ماں درست ہے یا ہمارا باپ درست ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے آپ کو باپ پر سبقت لے جانے کے لیے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، باپ اگر منع کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میں کر کے دوں گی، تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گی، جیسے بھی ہو سکا میں پوری کروں گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ منفی انسان بنتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی جو پرورش کر رہے ہیں اس لحاظ سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اولاد آپ کی رعیت ہے، آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت کس انداز سے کی، آپ نے اس کی پرورش کس انداز سے کی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ نفسیاتی طور پر بہت پیچھے رہ جائے اور جسمانی طور پر بہت بڑا ہو جائے۔ اس کا دونوں عمروں کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ معاشرے کو ایک تنومند انسان ملے، معاشرے کو ایک کارآمد انسان ملے، معاشرے کو ایک بہتری اور ترقی دینے والا انسان ملے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت آپ کو کوسے اور آپ کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہ ہو۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس سے پہلے کہ میں بچے کے دیگر حقوق جو والدین پر ہیں وہ بیان کروں، میں چونکہ جناب سیدہ السلام علیہا کا جشن ولادت گزرا ہے تو میں چونکہ ہماری ایک کتاب پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک شعر پہ بھی بات کرتے ہیں، تو شعر کی جہاں تک بات ہے میں ہر مرتبہ ایک شعر کے معنی بتانے کی کوشش کرتی ہوں، اس سے بچیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب بچیاں کہتی ہیں اچھا ہمیں فلاں شعر کا مطلب سمجھ آیا، اب آیا، تو اس میں آج کے
کے موضوع کے حوالے سے ایک شعر اقبال کا کہوں گی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو یہ کشت سے مطلب کھیتی، کہ یہ جو ہماری کھیتی ہے، یہ جو نئی پود ہے، آج اگر لوگ انہیں ویران سمجھ رہے ہیں، آج اگر لوگ انہیں بیکار سمجھ رہے ہیں، آج امت مسلمہ کے حالات اگر اچھے نہیں ہیں، تو اقبال اس سے مایوس نہیں ہے۔ اگر اسی زمین کو، اسی مٹی کو بہتر پانی دیا جائے، اس کی آبیاری کی جائے، تو یہ بڑی زرخیز ہے، اور یہاں سے کیسے کیسے گل بوٹے اگیں گے اور کیسی کیسی فصلیں نکلیں گی۔ تو دیکھیے، یہ اولاد بھی، یہ بچے بھی کھیتی ہیں، اور انہیں پنپنے کے لیے، انہیں تناور درخت بننے کے لیے، انہیں معاشرے میں سود مند پھل بننے کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی آبیاری کریں، ان کی پرورش کریں، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے رزق سے۔ تو اب کتاب کی جہاں تک بات ہے، تو آج میں محسن نقوی کی کتاب اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں، موج ادراک کتاب کا نام ہے، اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ محسن نقوی جیسے شاعر کو پڑھنا حق ہے ہم سب کا، اور فرض بھی ہے ہم سب کا کہ ہم ایسی کتابیں، ایسی شاعری پڑھیں جس میں اہل بیت اطہار کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ جنہیں پڑھ کے نہ صرف ایمان تازہ ہوگا، روح خوش ہوگی، قلب روشن ہوگا، اور ہماری قبریں بھی اسی سے روشن ہوگی۔ پروردگار عالم ان کے درجات اور بلند کرے۔ تو میں بی بی کی شان میں صرف ایک بند سنانے کی کوشش کروں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروغ و اصول بھی ہے، زمین پر ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو جو ہم نظمیں سناتے ہیں، اپنے بچوں کو پوئمز یاد کرواتے ہیں، تو آپ نے اس میں اپنے بچوں کو اشعار سنائیے، اپنے بچوں کو کئی بند یاد کروائیں، اور پھر محفل میں کہیں بیٹھے ہوں تو بچے سے کہیں کہ آپ وہ سنائیں، تاکہ بچے داد جب بچے کو ملے گی، ایک تو بچے کا اعتماد بڑھے گا، دوسرا اسے ان لفظوں کے معنی سمجھائیں کہ اس سے ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کی اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو اولاد کے مزید حقوق جو والدین پر ہیں وہ بتانا چاہوں گی۔ اس میں نے ابھی جو بات کہی کہ ماں اور باپ کے درمیان مخالفت نہ ہو، بلکہ دونوں کے درمیان آپس میں اتحاد اور موافقت ہو، اور دونوں کی بات ایک ہو، جس سے بچوں میں خود اعتمادی آتی ہے۔ پھر یہ کہ والدین کو چاہیے، اور بچے کا یہ ان پر حق ہے کہ والدین اپنے بچے کو سپورٹ کریں۔ میں کال لے لوں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتی ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی، تو اب دیکھیے کہ والدین جب اپنے بچے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ والدین جو اپنے بچے کو معاون و مددگار بن کے ملتے ہیں، دوست بن کے ملتے ہیں، اور اس کی ایکٹیویٹیز میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ والدین جو بچے کے اسکول کی سرگرمیوں میں بھی اور دین کی سرگرمیوں میں بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، وہ بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جی میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیے، تو بچوں کو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں، بچوں کو جب آپ مدد کرتے ہیں، بچوں کے معاون و مددگار بنتے ہیں،
تو پھر بچوں میں اعتماد آتا ہے، اور وہ بچے میں نے دیکھا ہے کہ جنہیں والدین کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، جنہیں والدین کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہ بچے زیادہ کھل کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہمارا دین تو ہر وقت ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے جو ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرو، دعا مانگو، اپنی صلاحیت کا اظہار کرو۔ کون کتنے اچھے انداز سے دعا مانگے گا؟ تو کھیلوں میں جہاں جہاں بچے کی صلاحیت ہے، بچے کو ان ایکٹیویٹیز میں، ان سرگرمیوں میں حصہ لینے میں مدد دیں اور بچے کی اخلاقی اور نفسیاتی مدد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ نفسیاتی طور پر، میں بار بار نفسیاتی کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ چونکہ ویسے تو استاد مجھے پتہ ہے کہ بچوں کے اندر کتنا، بہت بچے اگر انہیں کہا جائے کہ بھئی آپ یہ ریڈ کر کے بتائیں تو وہ ہکلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بچے یا بہت سارے لوگ جو اتنی بڑی عمروں تک پہنچ جاتے ہیں، جب محفل میں انہیں بات کرنے کے لیے کہی جائے یا انہیں بات کرنی پڑے تو وہ بات کرنا ان کے لیے مجبوری ہو جاتا ہے، تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں بچپن میں صلاحیتوں کو نکھارنے کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچے کے معاون بنیں اور بچے کو نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط کریں کہ ماحول کی پریشانی، ماحول کی ناآسودگی، ماحول کی تکلیفیں انہیں پریشان نہ کر سکے۔ والدین کی جو سپورٹ پیچھے ہوتی ہے وہ بچے کے لیے بہت بڑی طاقت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا ساتھ دیں، ہر طرح کی سرگرمیوں میں اس کی مدد کریں۔ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، اس سلطنت میں آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نگران بنایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم سے اس تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ نعمتوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اگر تم ان کا شکر ادا نہیں کرو گے تو ہم تم سے تمہاری نعمتیں واپس لے لیں گے۔ اب دیکھیے، اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ ہمیں دی، اگر ہم اس اولاد کو صحیح طور پہ پروان نہیں چڑھائیں گے تو اللہ واپس کیسے لے گا؟ اس لیے بچہ آپ کا نافرمان ہو جائے گا، بچہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، بچہ آپ کا تمیزدار نہیں ہوگا۔ اس سے نقصان نہ صرف بچے کو ہے بلکہ خود آپ کو بھی ہے۔ ایک کال لے لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم یا علی مدد۔ جی پیر مولا علی مدد۔ اللہ، بہت بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا، بہت شکریہ۔ تو دیکھتا تھا میں، بہت شکریہ، آپ کو کال کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ اچھا رکھے آپ کو، بہت بہت اچھا ہو رہا پروگرام۔ بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہیں گے؟ کچھ کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بس میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماجد موسی بات کر رہا ہوں۔ جی جی بالکل پہچان لیا بھائی آپ کو۔ الحمدللہ، سب کیسے بھائی صاحب کیسے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ المہدی ٹی وی زندہ باد، آپ کی ٹیم زندہ باد۔ یا علی مدد، ماجد موسوی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ بھائی صدا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پروگرام کے اختتامیہ لمحات کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور آپ نے ہمارا ایمان پھر سے تازہ کر دیا اور دل خوش ہو گیا آپ کی آواز سن کے، آپ کے نعرے سن کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے آپ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ تو اب اختتامیہ جملوں میں یہی کہوں گی کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے اندر ہم سب کو اوصاف حمیدہ پیدا کرنے بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارے بچے تمیزدار ہو سکیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ یہ سیکھ لیں کہ انہوں نے علماء کا، اساتذہ کرام کا اور بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ خوف خدا
اور حب رسول ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. پھر ہمسایوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کرنا ہے، صلح رحمی کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کے اندر محبت، مودت اور احترام کے جذبات ہوں. پھر حسن اخلاق کا حامل ہونا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ان کے اخلاق سے پہچانے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بوئیں اور گندم کی ہم امید رکھیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو قناعت، شکر، توکل، صبر، ایثار و قربانی سکھانا ہے. ہم نے اپنے بچے کو صفائی، پاکیزگی اور سخاوت کے اصولوں پہ کاربند کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سچ بولنا اور دیانتداری اپنانے کا پیغام دینا ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کو وقت کی اہمیت کا بتانا ہے کہ وقت کتنا اہم ہے. جاتے جاتے کال لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ میں عابدہ بول رہی ہوں جی جی پینسلوینیا سے. جی کیسی ہیں عابدہ بہن؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت اچھی لگ رہی ہے آج تو، بہت برائٹ ایک دم سے. آج جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی میں لگ رہا ہے آپ کے چہرے جی پہ. انہی کی خوشی میں جو ہے یہ پہنا. تو اللہ پروردگار آپ کو خوش رکھے عابدہ بہن. اور کیسی آپ کی طبیعت؟ سنا آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی. جی وہ اصل میں اتنا چونکہ پہلے شہادت کی مجالس ہوتی رہیں، دور دور سفر کرنا پڑ رہا تھا. پھر میلاد جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جانا، اس میں کچھ تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی. لیکن جناب سیدہ کے صدقے آپ دیکھیں اب پھر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس میں ابھی آئی تو میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس آپ کا کیا ٹاپک تھا، لیکن ہاں مجھے اندازہ ہے کہ ضرور بی بی سیدہ کے آپ نے ان کے اوپر ہی ٹاپک رکھا ہوگا. جی آج کنیزان سیدہ پہ ٹاپک تھا کہ کنیزان سیدہ نے غلامان سیدہ کیسے تیار کرنے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ آج پروگرام رکھا تھا کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر. جناب سیدہ کے صدقے میں یہ پروگرام رکھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ کو بھی میں مبارک دے رہی ہوں دوبارہ سے. جزاک اللہ. اللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بہن عابدہ. اسی طرح سے تعاون کرتی رہیے گا. آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. اوکے اوکے. آپ خیال رکھیں اپنا. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. پینسلوینیا سے ہماری بہن عابدہ تھیں اور یہ بھی ہمارا بہت حوصلہ بڑھاتی ہیں. اللہ پروردگار ان کے درجات اور بلند کرے اور انہیں جزائے خیر دے. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو عاجزی انکساری ضرور سکھائیں. اور ایک اور کال بھی لیتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بس آپ کی غیر حاضری اس پروگرام میں اچھی نہیں لگتی. اللہ پروردگار آپ کو خوش رکھے. میرا خیال ہے کہ نقوی بھائی بات کر رہے ہیں. جی 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 جی. اللہ میاں آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کو خوش رکھے کہ آپ محسوس کرتے ہیں ایسا. انشاءاللہ کوشش تو کرتی ہوں کہ آؤں، لیکن بس وہ چونکہ میں اگر یہاں نہیں آتی تو مجالس ہی کے سلسلے میں یا میلاد ہی کے سلسلے میں مصروف ہوتی ہوں، اس لیے میں بہت معذرت چاہتی ہوں. نہیں آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، اور وہ چونکہ خواتین سے بات چیت آپ کرتی ہیں ڈائریکٹ، اور بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے یہ بہنوں کے لیے اور اپنے بیٹیوں کے لیے. تو اس میں جب غیر حاضری ہوتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید جو بچیاں غور سے دیکھنا چاہتی ہیں وہ اگر نہ دیکھیں تو کہ ان کا انٹرسٹ ختم نہ ہو جائے. تو کئی ایسا کیا کیجیے کہ کم از کم یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ پروگرام پہلے سے ٹیلی کاسٹ کر کے ان کو بھیج دیا کریں تاکہ وہ کچھ دن ہو. ہم لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ. آپ نے میرا خون اور بڑھا دیا. اور اللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے. خوشی کی بات یہ کہ آج اس موقع پہ جب جناب سید سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کل ہوئی ہے، تو اس موقع پہ یہ آپ نے پروگرام پھر دوبارہ آگے. ہاں جی بالکل. اور بھائیوں کو بھی یاد رکھا کریں کہ نہیں میں ہر وقت بھائیوں کا ذکر ساتھ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. انشاءاللہ ملاقات. بہت شکریہ. جزاک اللہ بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ احتشام نقوی صاحب تھے، اور یہ ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو خود المہدی ٹی وی کے ماشاءاللہ سے بہترین ہوسٹ ہیں اور بہت اچھے پروگرامز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ کرے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ
پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ کو شاد و آباد رکھے. جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں. اپنا بہت خیال رکھتے رہیے گا اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے رہیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت خوب آئے کمال کا پروگرام. اچھا لیکن آپ یہ ادھر بول یہ ابھی آپ ادھر سے بول رہے تھے. السلام علیکم بھائی. میں تو آپ کے لیے اس میں لکھ کے لکھا تھا کہ اتنا اچھا آپ کو یا میسج دوں گا اور تو سکتا بس ان کی بات سے نکل گیا. اوہو لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ نے آپ تو غائب ہی ہو گئے. بس میرا بھی ایسے سلسلہ ہے. نہیں اصل میں ایک ساتھ پروگرام ایک دن نہ دیں. نہیں اصل میں دوسرے دن تاکہ دونوں میں بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جانا ہوتا ہے دور دور ڈرائیو کرتے ہیں یہ سیکھ لیں آپ. تو وہ میں ابھی جان کے اپنی بیگم کے ساتھ کہ آپ پڑھیں دینا. اچھا تو شام کو پڑھ لوں گا. اچھا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں. میں نے کہا کہ نہیں اب آپ نے پڑھنا ہے. وہ میں نا جان کے نہیں کرتی. اس دن مجھے کسی نے میلاد کے لیے بلایا تو میں نے کہا بھائی وہ ڈرائیو کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں کرتی. میں نے کہا اس بہانے ان کی کمپنی مل جاتی ہے ہم اکٹھے ساتھ ہوتے ہیں. ویسے سارے 4-6 شعر سن لیں. جی 16 زاروں میں مہکتے پھول اگا سکتی ہے تو ماشاء اللہ. دوزخ ہستی کو ایک جنت بنا سکتی ہے تو تیری صورت میں آپ کو کال بھی آ رہی ہے. ہاں جی سن لو. ہاں دیکھ کیوں آپ دیر کر دی ہے ملک صاحب کے گھر سے. جی السلام علیکم.